بار کہہ رہا ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، نالائق آدمی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امی لقب، آپ کی یہ جو امی صفت ہے، یہ آپ کی شان و عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کائنات کے اندر کسی بھی استاد سے نہیں پڑھا، یہاں تک کہ آپ نے حضرت جبرائیل سے بھی نہیں پڑھا، کسی فرشتے سے نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ خود تو بھائی گرامر آئی کہاں سے ہے؟ یہ تو ہم اجمیوں کے لیے قرآن عربی کتابوں کو سیکھنے کے لیے رولز بنائے گئے، تاکہ ہم پہلے عربی سیکھیں، پڑھنی آئے، ترجمہ کرنا آئے، اعراب لگانے آئے، اس کے بعد جا کے ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے بعد عربی کتابوں کو پڑھیں، ہم ترجمہ کریں اور ہمیں بات مطالب مفاہیم جو ہے معنی جو ہے وہ سمجھ میں جو رب تبارک و تعالیٰ اس کی آیات قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، تو کیا وہ گرامر کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو آپ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ وہ ویڈیو ہے جو حال ہی میں طارق مسعود کی وائرل ہوئی، جس کے اندر اس نے دو باتیں کی، ایک تو قرآن کے حوالے سے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امی لقب کے حوالے سے۔ انتہائی بے ادبی والی گفتگو کی اس نے، انتہائی گستاخانہ اور انتہائی جہالت کے اوپر مبنی گفتگو کی اس نے۔ بیسیکلی یہ قرآن کے حوالے سے کوئی بیان کر رہا تھا، قرآن کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ قرآن کے اندر لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَۃ، یہ جو قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے، اس کے اوپر اس نے یہ کہا کہ لَنَصْفَعًا، اس کے اندر جو ہے وہ گرامر کی غلطی ہے، یہاں پر تنوین نہیں آنی چاہیے۔ کتنی جہالت والی اس نے بات کہی۔ لَنَصْفَعًا بیسیکلی یہ رسم الخط کا ایک اختلاف ہے، بصری علماء کا، کوفی علماء کا۔ بصری علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب جو لَنَصْفَعًا ہے، اس کے اوپر تنوین آئے گی، الف کے بعد جو ہے الف کے اوپر وہ تنوین آ جائے گی، اور جو کوفی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نون تاکید خفیفہ ہے تو یہ نون ساکن کے ساتھ آئے گی۔ یہ تو بالکل اولا ثانیہ والا جو طالب علم ہے وہ بھی اس اختلاف کو سمجھتا ہے، وہ بھی اس رسم الخط کو سمجھتا ہے۔ تو رسم الخط اور چیز ہے، اور جس طرف تم گرامر کی طرف لے جا کے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ گرامر کی مسٹیک لے کے جا رہے ہو، یہ ایک اور بہت بڑی ایک بلنڈر ہے، ایک بہت بڑا۔ تو جناب رسم الخط میں اپنے جو ہمارے عام دوست ہیں جو طالب علم نہیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں جو کاف لکھا جاتا ہے وہ اس طرح نارمل لکھا جاتا ہے، اور عربی کے اندر ایک جو کاف لکھا جاتا ہے اس کے اندر یہ ایک نشان سا بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک رسم الخط کا اختلاف ہوتا ہے، اردو کے اندر رسم الخط یہ ہے، عربی کے اندر یہ ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر ہی رسم الخط کے حوالے سے، نون تاکید خفیفہ کے حوالے سے یہ بصری اور کوفی کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ لیکن جناب اس نالائق آدمی نے، اس جاہل آدمی نے، کہ جس کو مفتی کہنا بھی لفظ مفتی کی توہین ہے، اس نے اس کو گرامر کا اختلاف کہہ کے قرآن پاک کو معاذ اللہ مشکوک بنانے کی کوشش کی، قرآن پاک کو جو ہے وہ شک والا بنا کے اس نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اور یہی تو اعتراض روافظ لوگ ہمارے اوپر کرتے ہیں، یہی اعتراض تو ملحدین اور مستشرقین کرتے ہیں کہ جناب قرآن کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ اغلاط ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جو رب تبارک و تعالیٰ اس کی آیات قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، تو کیا وہ گرامر کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے گا؟ اور یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ قرآن پاک تو کسی بھی گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جو آیا وہی گرامر بن گیا۔ اور بھئی گرامر آئی کہاں سے ہے؟ یہ تو ہم اجمیوں کے لیے قرآن عربی کتابوں کو سیکھنے کے لیے رولز بنائے گئے، تاکہ ہم پہلے عربی سیکھیں، پڑھنی آئے، ترجمہ کرنا آئے، اعراب لگانے آئے، اس کے بعد جا کے ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے بعد عربی کتابوں کو پڑھیں، ہم ترجمہ کریں اور ہمیں بات مطالب مفاہیم جو ہے معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ تو بھائی قرآن کے اندر گرامر کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسا یہ جاہل اجہل آدمی ہے کہ اس نے قرآن کو معاذ اللہ استغفر اللہ وہ گرامر کا محتاج بنا دیا۔ اور دوسری جو اس نالائق نے بات کی وہ یہ کہی کہ جیسے وحی آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امی ہے، اور امی بار بار کہہ رہا ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، نالائق آدمی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امی لقب، آپ کی یہ جو امی صفت ہے، یہ آپ کی شان و عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کائنات کے اندر کسی بھی استاد سے نہیں پڑھا، یہاں تک کہ آپ نے حضرت جبرائیل سے بھی نہیں پڑھا، کسی فرشتے سے نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، خود اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن سنقرئک فلا تنسیٰ، فرمایا ایسا آپ کو پڑھایا ہے ہم نے، فلا تنسیٰ، پس آپ بھولے نہیں ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، محبوب ایسے آپ کو ہم نے سکھا دیا، پڑھا دیا، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا ہم نے آپ کو بتا دیا۔
تو امی کا مطلب یہ ہے آپ نے دنیا کے اندر کسی بھی استاد مدرسے کسی بھی جگہ پہ آپ نے نہیں پڑھا. یہ آپ کی شان و عظمت ہے کہ نہ پڑھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علم عطا فرما دیا, اور یہ آپ کی شان و عظمت ہے. اور اس لیے کہ آپ امی ہیں, آپ نے دنیا کائنات میں کسی سے نہیں پڑھا, اور یہ بیسیکلی جو کفار تھے ان کو جواب دینے کے لیے کہ دیکھو یہ امی ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا میں انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا, فلہذا یہ جو وحی لے کے آ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں لے کے آ رہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا, دنیا میں آپ نے کسی سے نہیں سیکھا, ہم نے آپ کو خود سکھا دیا, اور ایسا سکھایا کہ آپ اس کو بھولے بھی نہیں ہیں. تو امی لقب تو آپ کی شان و عظمت کو ظاہر کر رہا ہے. اس نالائق نے کہا آپ کو معاذ اللہ پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں تھا, تو آپ نے جو ہے وہ لکھوا دیا, کاتب نے غلط لکھ دیا, بس وہ غلطی آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے. فلہذا آج بھی وہ اس جو ظاہری غلطی ہے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. واہ بھائی واہ, یہ آپ قرآن کی یہ جو تعریف کر رہے ہو, یہ تعریف کس انداز سے کر رہے ہو؟ اگر میں یہ یوں کہوں کہ بھئی طارق مسعود جو ہے اس نالائق آدمی کو نہ بولنا آتا ہے, نہ اس کو کھانا آتا ہے, نہ اس کو پینا آتا ہے, لیکن ہاں اس کا چینل اچھا چلتا ہے, تو بھائی آپ نے چینل کی تعریف کرنی تھی تو 10 آپ نے عیب کیوں گنوا دیے؟ تو آپ اگر قرآن کی شان و عظمت بیان کر رہے ہو تو پھر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے؟ آپ قرآن کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ معاذ اللہ گرامر کی غلطیاں ہیں؟ اگر آپ نے قرآن کی تعریف کرنی تھی تو اس انداز میں تعریف کی جاتی ہے کہ جہاں پہ تم روافظ کو, مستشرقین کو, ملحدین کو جو ہے وہ راستہ فراہم کر رہے ہو. برسوں سے جو ہمارے اوپر وہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں ان کے اعتراض کو آپ جناب تقویت دے رہے ہو. اور یہ اس کی پہلی غلطی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس نالائق انسان نے بہت زیادہ غلطی کی ہے. کبھی اس نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ گوشت خور ہے, یہ اس نے اپنے کلمات کے اندر کہا ہے. اور کبھی اس نے نالائق نے یہ کہا کہ قرآن جو ہے وہ اگر چینی زبان میں ہوتا تو پھر جناب وہ سارے تراویح کے اندر جو ہے وہ چی پاں یہ کرتے رہتے. اس طرح باتیں کر کے اس نے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کی ہے. یہ تو ممبر پہ بیٹھتا ہی ہے اور لوگوں کو لطیفے سناتا ہے, مسجد کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے. کبھی اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ ہلکی بات کی اور بعد ازاں اس نے رجوع کیا. تو جتنے بھی ان کے مکتبے کے مولوی ہیں, علماء ہیں, ان سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس بے لگام کو لگام ڈالی جائے, اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اور یہ جلد از جلد پوری قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بندہ معافی مانگے, رجوع کرے, توبہ کرے, اور ساری عوام اہل سنت سے, مسلمانوں سے یہ بندہ معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بے دین لوگوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. ویڈیو کو لائک, شیئر اور پیج کو فالو فرما دے.